کربلا کے میدان میں اہل بیت اطہار کے خیموں کو آگ کیوں لگائی گئی تھی؟ کیا تم نے کبھی جلتے ہوئے خیمے دیکھے ہیں جہاں نہ مرد ہو نہ محافظ، صرف پیاسے بچے، ڈری سہمی خواتین اور یتیمی کی چادر میں لپٹے سادات کے چراغ؟ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو نواسۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کو کربلا کے تپتے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ محترم ساتھیوں، ظلم یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ شہادت کے بعد یزیدی فوج نے جو کچھ کیا وہ انسانیت کے چہروں پر سیاہ دھبا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ تمام شہادتوں کے بعد اہل بیت اطہار کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خیموں کو جلائے جانے والے واقعے کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ آگاہ کریں گے۔ اہل بیت اطہار نفوس قدسیہ اور پاک خواتین جو کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے ہمراہ میدان کربلا میں خیمہ زن تھی، ان کے خیموں کو کیوں جلایا گیا اور ایسا کرنے کا حکم کس بدبخت نے دیا، اور وہ بدبخت کس صحابی رسول کا بیٹا تھا؟ کربلا کے میدان میں اہل بیت اطہار کے خیموں کو آگ کیوں اور کس بدبخت نے لگائی تھی؟ کربلا کے میدان میں اہل بیت اطہار کے خیموں کو جنگ کے اختتام پر آگ لگا دی گئی تھی، اور یہ ایک بہت ہی دل خراش اور دردناک اور تکلیف دہ واقعہ ہے۔ اس واقعے کے بارے میں تاریخی روایات مندرجہ ذیل باتوں کی جانب نشاندہی کرتی ہے کہ ایسا گھناؤنا فعل کیوں کیا گیا۔ یزیدی فوج نے امام عالیہ مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہار کی عورتوں اور بچوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے ان کے خیموں کو آگ لگا دی۔ یہ عمل ان کے ظلم و جبر کی انتہا تھا تاکہ اہل بیت اطہار کو جسمانی اور نفسیاتی اذیت دی جا سکے۔ خیمے جلانے سے پہلے اہل بیت کے خیموں کو لوٹا بھی گیا، خواتین سے ان کے زیورات، چادریں اور سامان تک چھینا گیا۔ خیمے جلانا اس جرم کی تکمیل کا ایک قدم تھا جو بچوں اور خواتین کو خوف زدہ کرنے کے لیے خیموں کو آگ لگائی گئی تھی تاکہ وہ ادھر ادھر بھاگنے پر مجبور ہوں، منتشر ہو جائیں اور ان پر ظلم کرنا آسان ہو جائے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب تمام شہدائے کربلا کے سروں کو قلم کر کے نیزوں پر چڑھا دیا گیا تو شمر بدبخت نے کہا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ایک بیٹا ابھی بھی زندہ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ امام سجاد کربلا کی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک فرزند امام سجاد کو جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی تھی اور وصیت فرمائی تھی کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے ہی میری نسل آگے بڑھے گی۔ تاریخ دان بیان کرتے ہیں کہ خیموں کو جلائے جانے کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یزیدی بدبخت چاہتے تھے کہ امام عالیہ مقام امام حسین علیہ السلام کے آخری زندہ بچ جانے والے فرزند امام سجاد المعروف امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جائے، کیونکہ وہ بدبخت یہ جانتے تھے کہ اگر امام عالیہ مقام امام حسین علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی کربلا کے میدان سے زندہ بچ کر چلا گیا تو مسلمان امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا، ظلم کا بدلہ کسی صورت میں لیں گے کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کو ہی یزید کے مقابلے میں لا کھڑا کریں گے۔ اس لیے وہ بدبخت امام زین العابدین علیہ السلام کو ڈھونڈ کر قتل کرنے کے لیے ہی خیموں کو جلا رہے تھے۔ لیکن روایات میں اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ خیموں کو جلانے کے بعد مال اسباب کو بھی لوٹا گیا تھا، اور سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے اپنے بھتیجے امام سجاد المعروف امام زین العابدین کی طرف بڑھنے والا یزیدیوں کے ناپاک ارادوں کو اور ان کے ہاتھوں کو روکا اور انہیں ملامت کرتے ہوئے اس فعل سے باز رہنے کی نصیحت کی تھی۔ یہی نہیں بلکہ امام سجاد المعروف امام زین العابدین علیہ السلام کو قتل کرنے کی ناپاک جسارت تو یزید بدبخت نے بھی کی تھی کہ جب کربلا کا یہ لٹا پٹا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا اور وہاں پر امام سجاد المعروف امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کو خوب ملامت کیا اور بھرے مجمع میں یزید کو رسوا کیا، اس کی تمام کارستانیاں اور اس کے سیاہ کرتوت دربار میں مجمع کے سامنے کھول کھول کر بیان کیے، تو یزید بدبخت جو کہ معصوم اور مظلوم بن رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے تو امام حسین علیہ السلام پر کوئی ظلم و ستم نہیں کروایا، میں تو ابن زیاد کو اور شمر کو یہ حکم دیا تھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر کوئی ظلم نہ ڈھایا جائے، کہنے لگا میں نے تو ان کو نصیحت کی تھی کہ یہ آل رسول ہیں، ان کو زندہ سلامت میرے پاس لایا جائے تاکہ میں خود ان کے ساتھ گفت و شنید کے ذریعے مذاکرات کے ذریعے معاملات کو طے کر سکوں۔ لیکن جب امام زین العابدین علیہ السلام اور سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے
یزید کے بھرے ہوئے دربار میں اس بدبخت کو بے نقاب کیا، اس کی سازشوں کو، اس کی کارستانیوں کو اس کے سامنے بیان کیا، تو یزید بدبخت شرمندہ اور شرمسار ہونے کے بجائے غصے میں آگ بگولا ہو کر کہنے لگا کہ حسین کے اس بیٹے کو بھی قتل کروا دوں گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا، اے یزید بدبخت، کیا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں شیر خدا علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ اور میرے بھائیوں نے تیری فوجوں کے جھتوں کو واصل جہنم کیا، اور تو اس بھرے مجمع میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واحد چشم و چراغ کو بھی بجھانا چاہتا ہے۔ اور سیدہ خاتون جنت زینب بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے بھی مزید آگے بڑھ کر یزید کو خوب ملامت کیا اور کہا کہ تو خاندان اہل بیت پر جو ظلم و ستم کر چکا، اب تو یہ بھی چاہتا ہے کہ حسین ابن علی المرتضیٰ علیہ السلام کے اس واحد بچ جانے والے بیٹے کو بھی ختم کر کے ان کی نسل کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ بڑھانے سے پہلے، ان کو قتل کرنے سے پہلے تجھے میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ شیر خدا کی یہ بیٹی کے الفاظ ایسے تھے کہ یزید بدبخت کچھ نہ کہہ سکا، اور اس نے اسی میں عافیت سمجھی کہ کربلا کے اس قافلے کو بخیر و عافیت مدینہ منورہ بھیج دے۔ چنانچہ یزید بدبخت نے اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اور سیدہ زینب بن علی المرتضیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں اس قافلے کو مدینہ منورہ بھیجنے کے انتظامات کروانے شروع کر دیے۔ علامہ طالب جوہری روایت کرتے ہیں کہ تاریخ طبری اور ابن خلدون کی تواریخ میں خیموں کو جلانے والے بدبخت یزیدی کا نام آیا ہے، اور وہ بدبخت یزیدی کوئی اور نہیں بلکہ خلی بن یزید ہے۔ یہ وہی بدبخت ہے جس نے شمر کے کہنے پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ان کے تن سے جدا کیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابن زیاد نے شمر کو حکم دیا تھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر نیزے پہ بلند کر کے دمشق بھجوا دیا جائے، اور شمر ملعون نے خلی بن یزید کو اسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ خلی بن یزید نے امام علی مقام امام حسین کے سینے اقدس پر بیٹھ کر آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کیا، اور پھر بعض روایت میں یہ بھی کہتے ہیں کہ شمر نے خلی بن یزید کو امام حسین علیہ السلام کا سر دمشق میں یزید کے پاس پیش کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ لیکن بعض تاریخ دان یہ روایت کرتے ہیں کہ خلی بن یزید امام حسین علیہ السلام کا سر قلم نہ کر سکا اور کانپنے لگا، اور پھر شمر ملعون نے آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ دیا تھا۔ لیکن خیموں کو جلانے میں خلی بن یزید ہی ملوث تھا، اس پر تمام تاریخ دانوں کا اجماع ہے۔ اور پھر یہ خلی بن یزید جب مختار سقفی کے ہاتھ چڑھا تو اس نے اس کا بڑا دردناک اور عبرتناک حشر کیا تھا۔ خلی بن یزید کے گھر پر جب مختار سقفی کے سپاہی اس کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تو خلی بن یزید اپنے گھر میں ایک جگہ پر چھپ گیا۔ مختار سقفی کے سپاہیوں نے خلی بن یزید کی بیوی سے پوچھا کہ خلی کہاں ہے، تو خلی بن یزید کی بیوی، جو کہ خود محب اہل بیت تھی اور خلی کی حرکتوں سے اور اہل بیت پر ڈھائے جانے والے مظالم سے بے حد ناراض تھی، اس نے اپنی زبان سے کہا کہ وہ میں نہیں جانتی کہ خلی بن یزید کہاں ہے۔ لیکن روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنے اشارے سے مختار سقفی کے سپاہیوں کو اپنے شوہر خلی بن یزید کے چھپنے کی جگہ کے بارے میں بتا دیا تھا، اور یوں خلی بن یزید کی بیوی کے بتانے پر مختار سقفی کے سپاہیوں نے خلی بن یزید کو گرفتار کیا اور مختار سقفی کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ خلی بن یزید نے مختار سقفی کے سامنے منت سماجت شروع کر دی اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، لیکن مختار سقفی نے کہا، اگر میں تجھے معاف کر دوں گا تو بروز محشر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف نہ کیا تو پھر میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد مختار سقفی نے حکم دیا کہ خلی بن یزید کو اس کے سر کو قلم کر دیا جائے، اور خلی بن یزید کو مختار سقفی کے حکم پر واصل جہنم کر دیا گیا۔ محترم ساتھیو، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا ان پر حملہ کیا اور نامور سپاہی جہنم واصل کیے۔ دشمن حیران تھا کہ تنہا یہ مرد حق کس قوت سے لڑ رہا ہے، مگر آخر وہ لمحہ آ گیا جب چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ ایک ظالم نے پشت پر وار کیا، دوسرا نیزہ سینے میں اتارا گیا، تیسرا آپ گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں سر رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، تیرے لیے اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ تلوار چلانے والے شمر جیسے ظالم نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر! آسمان سیاہ ہو گیا،
زمین لرز اٹھی، خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر لاش کی طرف آئیں اور فرمایا، اے میری ماں زائے بھائی، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر، اے زہرا کے جگر کے ٹکڑے، تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، بیوی کو قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہتھ کڑی پہنا کر بے دردی سے باندھ دیا گیا۔ کوفہ و شام کی بازاروں میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا کیا گیا، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہر جگہ خطبہ دیتی رہیں اور ظالموں کے چہرے بے نقاب کرتی رہیں۔ قافلہ اہل بیت جو ابھی کل تک مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو میں بسا ہوا تھا، آج کربلا کے صدموں کے بعد قید کی زنجیروں میں جکڑا ہوا کوفوں کی گلیوں میں داخل ہوا۔ بیبیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، ننگے سر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا صبر و عظمت کی علامت بن کر آگے بڑھ رہی تھیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حالت بیماری سے نڈھال تھی، ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ اہل کوفہ جنہوں نے یزید کے ظلم میں خاموشی اختیار کی تھی، آج جب قافلہ اہل بیت کی ان گلیوں سے گزر رہا تو ان کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے کوفہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ فرمایا کہ اے اہل کوفہ، تم نے ہمیں بلایا، مگر جب ہم آئے تو ہمیں شہید کیا گیا، تمہاری تلواریں ہمارے خون سے بھیگ گئیں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو سجدے کی حالت میں قتل کر دیا، اور اب تم گریہ کر رہے ہو، تمہارے آنسو ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ وہی زینب تھی جس نے مدینہ کی گود میں آنکھ کھولی تھی، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت یافتہ تھی، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور جس کا ہر قدم قرآن سنت پر تھا۔ کوفہ سے قافلہ آگے بڑھا اور شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ وہاں بھی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ ایمان افروز خطبہ دیا جو قیامت تک ظالموں کو آئینہ دکھاتا رہے گا۔ فرمایا کہ اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا، تو نے ہمیں قتل کیا، ہمیں قید کیا، مگر یاد رکھ، ہم نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کر دیا۔ تو ہماری لاشوں پر خوش ہو، مگر ہم نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بیدار کر دیا۔ ہمارے قتل سے تو سمجھتا ہے کہ دین مٹ گیا؟ نہیں، دین اب قیامت تک سر بلند رہے گا۔ دربار میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر لایا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا اور فرمایا، اے میرے بھائی، تو سجدے میں تھا، تیرا سر کیسے نیزے پر ہے؟ اے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھ لیجئے آپ کے نواسے کے ساتھ کیا ہوا۔ اے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دیکھ لیجئے آپ کے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ جب یزید کے دربار میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور لایا گیا تو دربار کی فضا ساکت ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھڑے تھے اور ان کی نگاہیں مسلسل اس مبارک سر کی طرف تھیں جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیلتا تھا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سناٹا چیرتے ہوئے فرمایا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں قید کر کے رسوا کیا؟ نہیں، خدا کی قسم، ہمیں قید کر کے تو نے اپنی ذلت کو لکھوا دیا ہے۔